دین تمہارے لیے نہیں بدلے گا، تمہیں دین کے لیے بدلنا ہوگا۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے، اور جو دین کو اپنی خواہش کے مطابق موڑنے لگتا ہے وہ خود مڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ یاد رکھو، دین نہیں بدلتا، دل بدلتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ دین کو موڑنے والے کبھی سلامت نہیں رہتے، کیونکہ دین ان کے لیے نہیں مڑتا، وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا دین سیدھا، صاف اور کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ مگر ہم اپنی خواہشوں سے دین کے اندر رد و بدل کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ آیت اس زمانے کی تھی، کوئی کہتا ہے آج کے حالات مختلف ہیں، یعنی ہم اللہ کے کلام کو اپنے عقل کے فولڈر میں بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کے لیے ہے۔ یاد رکھو، جب ہم دین کو اپنی سوچ کے مطابق موڑتے ہیں تو دراصل ہم اپنی عقل کو رب کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ عبادت کا مطلب صرف جھکنا نہیں، بلکہ دل کا یہ ماننا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی مفہوم قرآن کی سب سے جامع آیت کے اندر سمٹ آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت پوری انسانیت کو یاد دلاتی ہے کہ مدد بزرگوں، مال، دنیا یا طاقت سے نہیں بلکہ صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب ہم اس اصول سے ہٹ کر مدد کسی اور سے مانگتے ہیں تو ہم دین کو نہیں اپنے عقیدے کو فولڈ کر دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ مگر ہم بہانے تراشنے لگتے ہیں، یہ تو کاروبار کا اصول ہے، مجبوری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا دین کو موڑنے میں کوئی حرج نہیں، مگر یاد رکھو، جب ہم اللہ کے واضح حکم کو اپنی منطق سے بدلتے ہیں تو ہم دراصل قرآن کے بجائے دنیا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے اور جو نہیں کھائے گا وہ بھی اس کے غبار سے نہیں بچ سکے گا۔ وہ زمانہ شاید آ چکا ہے، لیکن ایمان والوں کو آج بھی یہ اختیار ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ بہانوں کے سائے میں۔ نماز روح کی پرواز ہے، مگر آج وہ پرواز رک چکی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں، لیکن ہماری نماز میں خشوع کم اور اداکاری زیادہ ہے۔ قرآن خبردار کرتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔
اللہ کے حضور جھکنے کے لیے سٹائل نہیں، سچائی اور عاجزی کی ضرورت ہے۔ نماز محفل نہیں، ملاقات ہے۔ اگر دل حاضر نہ ہو تو جسم کا جھکنا بھی بے معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہی تو ہمارا حال ہے۔ ہم دین کو اپنی سہولت کے مطابق چلاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ تو دل کا معاملہ ہے، کبھی پردہ آج کے دور میں ممکن نہیں، کبھی بس نیت صاف ہو تو کافی ہے۔ مگر قرآن فرماتا ہے، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ تمہیں اپنے فیصلوں میں حاکم نہ مان لے اور دل سے تمہارے فیصلے پر کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اصل ایمان یہ نہیں کہ دین کو اپنے مطابق سمجھو، بلکہ خود کو دین کے مطابق بدل دو۔ جب انسان جھک جاتا ہے تو حقیقت کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب چہرے جھک جائیں گے اس کے سامنے جو زندہ و قائم رہنے والا ہے، اور نامراد ہوگا وہ جس نے ظلم یعنی نافرمانی کا بوجھ اٹھایا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل کہتا ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے آگے نہیں، صرف اللہ کے حکم کے آگے ہاں کہے۔ یہی جھکنا ہے، یہی دین ہے، یہی کامیابی ہے۔ دین کو اپنی مرضی سے فولڈ مت کریں، دین کو اپنی خواہش کے سانچے میں مت ڈالیں۔ دین تمہارے لیے نہیں بدلے گا، تمہیں دین کے لیے بدلنا ہوگا۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے، اور جو دین کو اپنی خواہش کے مطابق موڑنے لگتا ہے وہ خود مڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ یاد رکھو، دین نہیں بدلتا، دل بدلتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق بخش دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت نزا یہ کلمہ پڑھنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔